السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ بات آیا کرتی ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں جو خیالات آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق ہم سے پوچھ کرے گا، کہ اس سے متعلق ہماری پکڑ ہوگی۔ آئیے حضرت نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی اس بیان میں، ہم حضرت کی زبانی اس کی وضاحت کو سنتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرتے ہو اللہ اس کا بھی حساب لے گا، اور جس کو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو دل میں چھپاتے ہو اللہ دونوں کے بارے میں حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام تو گھبرا گئے اور زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، جہاد، خیرات کا ہم کو حکم دیا گیا تھا، اس کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت تھی، لیکن اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارا اختیار تو ظاہر پر ہے، لیکن جو دل میں خیالات آتے ہیں ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس پہ بھی حساب لے گا۔ یا رسول اللہ، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم وہ بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب نے کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، اللہ ہم سن تو لیے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ بلکہ تم یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، یا اللہ ہمیں قبول ہے دل و جان سے، لیکن پروردگار تیری بخشش کے طلبگار، اور ایک دن تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو حضور نے جب یہ حکم دیا کہ ہر حال میں اطاعت کا اظہار کرو، تو صحابہ نے یہی کہا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یا اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، اے اللہ دل و جان سے قبول بھی کیا ہے، پروردگار بس تجھ سے تیری مغفرت ہم چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ جب صحابہ نے اپنے اطاعت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رب کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پہ رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو کہ دل کے خیالات پہ بھی حساب ہوگا، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر کے جو تمہارے اعمال ہیں اس پر ہی اللہ حساب لے گا، اور جو دلی خیالات ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اللہ اس پہ حساب نہیں لے گا۔ اس کے بعد پھر بندوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہو، اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ امت محمدیہ کے بھول چوک کو معاف کر دے گا۔ تو فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اپنے دلوں کی بات جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے معاف کر دے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا، اللہ کو اختیار ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ محتاج نہیں ہے اور اللہ کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول، رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب پہ ایمان لائے، اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمان مفصل۔ یاد رکھو سورہ بقرہ کے شروع میں
ایمان مجمل کو بیان کیا گیا تھا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان مجمل کا بیان تھا اور سورہ بقرہ کے آخر میں ایمان مفصل کا بیان ہے اور درمیان میں ایمان کے تقاضوں کا بیان ہے, احکامات کو درمیان میں بیان کیا. یہ ربط ہے سورہ بقرہ کا. تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کتابوں کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوئی. ساری کتابوں کا احترام کرے لیکن عمل قرآن کریم پر کرے. اور تمام رسولوں پہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ تمام رسولوں کو اللہ کی جانب سے رسول سمجھیں, ان کا احترام کرے, لیکن اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے. ہاں جی, یعنی چچا کا احترام کرنا لیکن بات بابا کی ماننا ہے. ہاں جی, تو سارے نبیوں کا احترام کرے, اللہ کے نبی مانے لیکن اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں میں تمہارے حصے کا نبی ہوں اور تمام امتوں میں تم میرے حصے کی امت ہو. پھر فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. یعنی قیامت ہی کو آنا ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی. یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک رہے گی, اس کے بعد قیامت ہی کو آنا ہے. آپ روزانہ نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں اور کوئی بھی اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے. ہاں جی, یاد رکھو حضور نے فرمایا میرے بعد کذاب دجال آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب جتنے بھی نبوت کے دعوے کر رہے ہیں سب جھوٹے. اچھا, مردہ تو کرتے رہے. حال میں پڑوس کے ملک میں ایک عورت نبوت کا دعویٰ کری کہ میں بھی نبی ہوں. لوگ اتنا بجائے اس کو آپ دلیل تو یہی شہر کیا وانزلنا الحدید فیہ باس شدید. اگر کوئی دلیل سے نہیں مانے نا تو پاؤں میں کا جوتا نکال کے اس کو نال لگی ہوئی لوہے کی, ہاں جی, اس کے مستک میں مارو. نبوت کا مذاق ہے کیا؟ کوئی بھی اٹھ رہا میں نبی, تو کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جی, تو کتابوں کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. پاؤں میں کا چمڑے کا وہ لوہے کے نال کا جوتا اس کے مستک میں بجا, اس کا بھوتی اتر جاتا بیٹے گا. یاد رکھو اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول عطا فرمائے, ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں. قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تمام انسانوں جناتوں کے لیے قیامت تک آپ ہی اللہ کے رسول. آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ یہودیوں کے نبی تھے, عیسیٰ عیسائیوں کے نبی تھے. نہیں, سارے نبی ہمارے نبی, لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا سمعنا واطعنا, اور صحابہ نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا, پروردگار تو ہی ہمیں بخش دے, تو ہی ہمیں معاف کر دے. وإلیک المصیر, اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا کسی حکم کی مگر اس کی استطاعت کے مطابق. اسی وجہ سے دیکھو نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے, لیکن اگر کوئی بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں, بیٹھ کر پڑھے. اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا, بیڈ ریسٹ ہے, دواخانے میں پلنگ پہ پڑا ہوا ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لے. اسی طرح سے اگر کوئی پانی استعمال نہیں کر سکتا, بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا ہلاکت کا, کوئی بات نہیں ہے, تیمم کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی کیپیسٹی جتنی ہے اتنی احکامات نازل کیے, اس سے زیادہ نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, نیک کام کریں گا اس کا اجر اس کو ملے گا. اللہ محتاج نہیں ہماری نیکیوں کا. وعلیہا ما اکتسبت, جو برا کام کریں گا اس کا وبال عذاب اسی کو ملے گا.